क्यों कि हम मर्दों की निस्बत ज़्यादा जहन्नम में औरतें जा रही हैं? या रसूलल्लाह क्या वजह है, हम में क्या है? आपने में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें, तकसुरन लाना, एक तो तुम ज़ुबान का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है, लानत तुम्हारी ज़ुबानों पे बहुत ज़्यादा आता है। तो उमूमन आप देखें कि मर्दों की निस्बत, मर्द तो मसरूफ़ होते हैं ना, मर्दों की निस्बत चुगलखोरी, फसाद, गीबत है, और ये बातें जो है ना वो इधर उधर की बातें, ये ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ये बीमारियाँ ज़्यादा हैं, और ये सब ज़ुबान का गलत इस्तेमाल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल वो तुम्हारा जहन्नम में जाने का बकसरत सबब है बनिस्बत मर्दों के। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकफुरन अशीरा, कि तुम ख़वातीन में ना खामद की नाशुक्री का मादा बहुत है, खामद की नाशुक्री, मतलब उसने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, सारी ज़िंदगी, अगर एक डिमांड पूरी नहीं हुई है तो उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तेरे घर में देखा ही क्या है? तेरे घर में तो कभी सुकून ही नहीं देखा, तेरे घर में तो कभी राहत नहीं देखी है, तूने तो कभी कपड़े लेकर नहीं दिए, तूने तो कभी जूता नहीं दिया, तेरे घर में दो चार ठीकरे और दो चार हैं वो जूतियों के अलावा तेरे घर में है क्या? हाँ, इस किस्म की नाशुक्री की बातें, वो 20, 30, 40, 50 साल जो उसने बीवी बच्चों की खिदमत की है उसमें पानी फेर के रख दिया दो लफ्ज़ों के लिए। तो तकफुरन अशीरा, खामद की नाशुक्री करना, ये तुम्हारे जहन्नम में जाने का बायस ज़्यादा है। लेकिन फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुम्हें दो काम बता के जा रहा हूँ, अब अगर उन दो कामों को बकसरत, एक तो अपनी दो बीमारियाँ ख़त्म करो, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल भी ख़त्म करो, और शोहर की शुक्रगुजारी पे आ, जब वो आ जाए घर में उसके इस्तक़बाल के लिए खड़ी हो जाए, और जब वो घर से जाने लगे तो उसको दरवाजे पर रुख़्सत करने के लिए आओ, है, और क्या कहते हैं, और जब शोहर घर में चला जाए तो उसको चाहिए कि वो भी जाते हुए सलाम करे, और मुस्कुराते हुए जो है ना वो घर के अंदर जो है ना वो दाखिल हो। ऐसे ना जाए जैसे कि वो थानेदार जो है ना वो थाने पे जाता है और ये घर का सरबराह भी समझे कि मैं भी बीवी बच्चों के अंदर थानेदार बन के रहूँगा, तो ये भी जाता हुआ वो सलाम करे और मुस्कुराए है, और वो बीवी को चाहिए कि उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए और उसको दिल से इज़्ज़त दे, तो इंशाल्लाह घर बहुत अच्छा चलेगा। पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब कहते हैं कि मेरे मुरीद थे, आपस में लाहौर का जोड़ा था, वो मेरे पास आए, कहने लगे कि हज़रत हमने आपस में निबाह की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं चल रहा निबाह, अब हम तलाक देना चाहते हैं, एक दूसरे को फारिग करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अपने पीर साहब को पहले इतला कर दें। पीर साहब ने कहा मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मैं एक मशवरा देता हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए, एक हुक्म देता हूँ खातून को और एक देता हूँ मर्द को, बस 1 महीने के लिए मेरा एक मशवरा है, इसको मान लो, फिर अगर जो है ना वो तुम्हारी आपस में ना बनी तो कोई नहीं, अच्छे तरीके से रुखसत कर लेना है, फारिग हो जाना, तलाक ले लेना, और ये दे देगा, फिर तुम्हें और अल्लाह खातून दे देगा, इसे अल्लाह और मर्द दे देगा। मर्द से ये फरमाया कि जब तू घर में दाखिल हो ना तो तूने 2 काम करने हैं, एक मुस्कराना है, एक सलाम करना है। मुस्कराते हुए सलाम करते हुए तूने घर में जाना, ये तो मर्द को हुक्म दिया कि बीवी को देख के मुस्कराना है, और बीवी से क्या दिया कि जब ये घर में आया ना तूने खड़े होकर इसका इस्तकबाल करना है कि शोर आ गया है, बैठ के नहीं, बस जैसे वो आया तो उसके एहतराम के लिए खड़ी हो गई, और तूने भी मुस्करा कर उसको जो है ना वो वेलकम करना है बस, और इसके सलाम का जवाब भी बुलंद आवाज़ से जो है ना वो देना है। भाई ये मुस्कुराने वाला, सलाम करने वाला और खड़े होकर इस्तकबाल करने वाला, रुखसत करने वाले, ये 2-4 काम है, तो मियाँ बीवी दोनों कर लो, फिर 1 महीने के बाद आके मुझे रिजल्ट दे। 1 महीने के बाद वो आगे कर दी, हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, वो जो दिलों में कुदूरतें थी वो सलाम करने से, मुस्कुराने से, एक दूसरे को इज़्ज़त देने से वो सारी ख़त्म हो गई है। आज तो अल्लाह की कसम नफ़रतों के अंबार अंदर पड़े हुए हैं, अलाव बुग़्ज़ व हसद के चल रहे हैं कि मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती है, और जब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनेगी तो बच्चों की आपस में क्या बनेगी है? भाई याद रखें, मैं एक आपको गुरु की बात बता रहा हूँ, मियाँ बीवी जब तक आपस में प्यार से नहीं रहेंगे हैं तो बच्चों को जितना भी प्यार दे दो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप वो हमें ज़्यादा प्यार देने से ज़्यादा बेहतर ये है कि वो खुद प्यार से रहें। अगर मियाँ बीवी आपस भी प्यार से नहीं रहते तो बच्चों को भले सो चूमते चाटते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए घर जो है वो प्यार मोहब्बत से, सब्र बर्दाश्त के साथ जो है ना वो चलते हैं। लेकिन मैं अगर शौहर के हुकूक की बात कर रहा हूँ तो मेरी बात का ये मकसद नहीं है कि औरतों के हुकूक नहीं है, औरतों के बहुत हुकूक है,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید نے ایک لفظ ایسا بتلا دیا، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا بھر کی لائبریری ہیں جو عورتوں کے حقوق پر، بے شک اقوام متحدہ کا چارٹر بھی کیوں نہ ہو، جو انہوں نے عورتوں کے حقوق پہ تیار کیا، قرآن مجید کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید مردوں سے کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھئی تم نے ان سے جو رین سین برتنا ہے نا وہ نیکی کی بنیاد پہ برتنا ہے، ان سے رین سین نیکی، معروف یعنی نیکی کی بنیاد پہ برتنا ہے، کہ ان سے تم نے جو اچھا سلوک کرنا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیکی رکھی ہے۔ تم خواتین کے اس سے بڑھ کے اور حقوق کیا ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر وفات پہ آخری 2-4 گولوں میں جہاں امت کو توحید بتلائی ہے، جہاں امت کو نماز بتلائی ہے، اور وہاں حضور نے دنیا سے جاتے جاتے مردوں سے کہہ دیا کہ بھئی ان اللہ کی بندیوں کے بارے میں خیال کرنا، انہیں اللہ کا نام لے کر تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، اب میرے بعد کہیں ان کے اوپر ظلم نہ ڈھانا۔ تو بستر وفات پہ خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت مردوں کے لیے، اس سے بڑا تمہارا اور حق کیا ہو سکتا ہے؟ جو مغرب تمہیں حقوق دینا چاہتا ہے وہ تمہارے حقوق نہیں ہے، وہ تو تمہارے حقوق پہ ڈاکہ ہے کہ یہ گھروں سے نکل جائے تو کوچے سے پوچھ نہیں سکتا، رات کے 12 بجے بچی جان سے آ جائے تو تھانے دار کو، والدین کو، ماں باپ کو اور کسی کو اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو حقوق تھوڑی کہتے ہیں، یہ حقوق تھوڑی ہے، یہ تو آپ کے حقوق پر حقوق کے نام پہ ڈاکہ ہے جو مغرب نے ڈالا ہے۔ بے وقوف کو زیادہ بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن کے بعد اور رسول اللہ کی حدیث کے بعد اور رحمت عالم نبی کے آنے کے بعد یاد رکھو تم عورتوں کا کوئی حق باقی نہیں رہا کہ جسے مغرب کہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، امریکہ کہے کہ میں دوں گا وہ تمہیں حقوق، برطانیہ اور یورپ کہے کہ تمہارے حقوق ہم نے دینے ہیں۔ رحمت عالم نے ایک ایک حق تمہارا دے دیا ہے۔ پتہ ہے تمہارے مہر کا مقدمہ قرآن نے کتنا لڑا ہے تمہارے حق مہر کے لیے، کتنا مقدمہ قرآن مجید نے بڑی مضبوطی کے ساتھ بار بار تمہارے حق مہر کا مقدمہ قرآن نے لڑا، اور تمہاری زندگی کا مقدمہ قرآن نے لڑا ہے۔ ورنہ زمانہ جاہلیت میں تم سے کیا ہوتا تھا ہے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کرتے تھے۔ اب اسلام نے آ کر بتایا کہ یہ بیٹی ہے تو یہ رحمت ہے، یہ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ بہن ہے تمہاری تو یہ تمہارے لیے بخشش اور نجات کا سامان ہے۔ تو ایک ایک حق، ایک ایک حق، آپ اپنا کوئی بھی حق ہمیں بتلائیں، اس پر ہم قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق پر بھی آپ کے بارے میں روشنی ڈال دی ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں حقوق کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے ان کو نکاح کے ضمن کے اندر یہ سب باتیں آتی ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ دیکھیں یہ خاندان جو ہے نا وہ کیسے بنتا ہے۔ آج مغرب میں کیا کہتے ہیں، انگریزوں کے اندر جو ہے نا وہ خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا۔ خاندانی سسٹم تباہ بعد میں ہوا، پہلے ازدواجی زندگی تباہ ہوئی۔ میاں بیوی پہلے آپس میں بگڑے، خاندان تو میاں بیوی سے بنتا ہے۔ جب شادی ہوگی تو ماں باپ بنیں گے، اور جب شادی ہوئی ہے تو پھر دادا دادی بنیں گے، شادی اور نکاح ہوا ہے تو نانا نانی بنیں گے، شادیاں ہوتی ہیں، نکاح پڑھتے ہیں تو پھر ماموں بنتے ہیں، پھر خالہ بنتی ہے، ماسی بنتی ہے، مامی بنتی ہے، چاچا اور تایا بنتا ہے، اور یہ سارے رشتے کب پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ایک آدمی شادی، معاشرے میں شادیاں بھی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا تو رشتے کیسے بنیں گے؟ اور خاندان اسی کو کہتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماموں، خالہ، چچا چچی اور ماسی، یہ سارے رشتے، بھتیجا بھتیجی، بھانجا، یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے خاندان کہتے ہیں، اور یہ سارے رشتے تو بنتے ہیں نکاح کے ساتھ بنتے ہیں۔ تو جب میاں بیوی کا آپس کا نظام بگڑے گا، یاد رکھنا، تو اس کے ساتھ پورے خاندان کا سسٹم جو ہے نا وہ خود بخود تباہ ہوگا۔ خاندان تو میاں بیوی کے نکاح سے چلتا ہے اور پھیلتا ہے۔ چنانچہ ایک عجیب بات بھی آپ کو سنا دوں، اس کو لطیفہ سمجھ لیں یا اس کو حقیقت سمجھ لیں۔ کہتے ہیں شیطان ہر روز نا معاشرہ بگاڑنے کے لیے اپنے چیلے بھیجتا ہے۔ آپ وہ اس کے چیلے جب جاتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، کبھی اس کا ایک چیلا جو ہے نا وہ جاتا ہے اور وہ شام کو پہ سارے اکٹھے ہو کے بڑے شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں۔ ان میں ایک کہتا ہے جی بچہ سپارہ لے کے مسجد میں جا رہا تھا، میں نے اسے بگاڑ دیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کام کیا۔ تیسرا کہتا ہے میں نے فلانے سے کوئی شراب پینے پہ مجبور کیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا وہ ایک ان میں آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان سے کہتا ہے ابلیس سے کہ میں نے میاں بیوی کا جھگڑا ڈلوا دیا، میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا میں نے۔ وہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، اسے کھڑے ہو کے گلے لگاتا ہے،
اور اسے کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا کہ تو نے 2 آدمیوں کو نہیں لڑوایا بلکہ تو نے 2 خاندانوں کو لڑوا دیے. جب میاں بیوی آپس میں لڑیں گے تو جو میاں کا خاندان ہے وہ اس کی سائڈ پر وہ میدان میں اترے گا, جو بیوی کا خاندان ہے وہ اس کا نام لے کے وہ میدان میں اترے گا, تو خاندان کے خاندان آپس میں گھر کے گھر تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ زوجین اور میاں بیوی کا آپس کا جو نظام پیار محبت ہے وہ اس کو برقرار رکھیں. جب وہ برقرار رہے گا تو خاندانی سسٹم جو ہے نا, یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے, یہ ہمارے پاس باقی رہے گا. اسی طرح نکاح کے بعد اب میں دوسرا ٹاپک, جو وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن ایسے 2-4 منٹ میں لیتا ہوں تاکہ باتیں ایک دو آپ کو اور بھی سمجھا دوں. نکاح کے بعد جو دوسری خاص چیز ہے اسے کہتے ہیں طلاق. طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یاد رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو مبغوض کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے نا وہ طلاق ہے. اب بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر جو ہے نا وہ عورتیں طلاق کا مطالبہ کر دی ہیں. بھائی اس نے ڈیمانڈیں پوری نہیں کی ہیں. بھائی اس دور میں ڈیمانڈ کیا پوری ہو سکتی ہے؟ شکر کرو بھائی روٹی پانی چل رہا ہے, چھت کا پنکھا چل رہا ہے, علاج معالجہ چل رہا ہے, اس سے بڑی اور ڈیمانڈ اس دور میں کیا ہو سکتی ہے؟ اب وہ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کر لینا, ماں باپ کا عدالتوں میں چلے جانا, کیس کر دینا, یہ بری بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو نہ